الرحمن الرحیم سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 43 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا۔ آیت نمبر 43 اس کے متعلق جو ہے ایک دو ضروری باتیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ پڑھنا تو اس کو کہیں گے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن قائم کرنا یہ ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، اور اس میں پابندی وقت اور اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا، پھر فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں اور مستحبات اس کی بھی رعایت کرنا، خشوع اور خضوع یعنی پوری توجہ نماز کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں اقامت الصلاۃ میں آتی، نماز قائم کرنے میں آتی۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ جہاں نماز کا حکم دیا ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس فرض کی اہمیت کا اندازہ اس سے کہ جو سب سے اہم فریضہ ہے نماز، اس کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں مراد ہے باجماعت نماز ادا کرنا۔ اب نماز باجماعت، اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے، جو بھی باجماعت نماز ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ باجماعت نماز ادا کر لیں تو پھر باقی بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بھی باجماعت نماز ادا نہیں کرے گا یعنی کسی مسجد میں کسی علاقے میں، تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ وَارْکَعُوا امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو وہ وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ کسی اور دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں مراد یعنی واجب نہیں ہے، بلکہ کبھی مشورے کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، نصیحت کے لیے بھی۔ تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن دیگر جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں فقہائے امت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر بلا وجہ آدمی جماعت چھوڑتا ہے تو اس کی نماز تو درست ہے، لیکن جماعت جو بغیر کسی عذر کے اس نے چھوڑی ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اور پھر سنت مؤکدہ جو ہے اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لینا، یعنی یہ اور زیادہ پھر باز پرس کا سبب بنے گا، اور یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہی قول جو ہے معتبر ہے محققین کا کہ باجماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ جو واجب کے قریب ہے، اور بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت چھوڑنا وہ درست نہیں ہے، اور پھر جماعت کو چھوڑنے کا معمول بنا لینا اور بغیر عذر کے بغیر جماعت کے پڑھتے رہنا یہ بھی یعنی اور برا ہے۔ اب اس میں دو تین اور چیزیں جو ہیں وہ
اس پہ مفسرین کرام نے بحث کی ہے۔ ایک چیز تو وہ جس کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی کچھ عرض کیا گیا تھا کہ عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ نفلوں کی جماعت، کہ نفل نماز با جماعت ادا کرنا، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نفلوں کی نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھنے چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کو تنہائی میں اور اس طرح پڑھا جائے کہ دوسروں کو نظر نہ آئے، دوسروں کو معلوم نہ ہو۔ نفلی عبادت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح پڑھی جائے کہ کوئی اس کو دیکھے نہ۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے اس میں جو ہے حکم اس کا بدلتا رہتا ہے، تو فی زمانہ نفلی نماز با جماعت پڑھنے کی علماء نے اجازت دی ہے کہ نفلی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح مثلاً صلاۃ التسبیح ہے، تو صلاۃ التسبیح ایک نفلی نماز ہے، لیکن اس کو کئی مواقع پہ با جماعت ادا کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ پہ یہی معمول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے سے بہت سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے بھئی شب معراج کو یا شب برات کو یا 27ویں رمضان کو اکیلے سب لوگ صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو اتنے لوگ نہیں پڑھیں گے جتنے با جماعت جب پڑھی جائے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض بزرگ جو ہیں اس میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ نہیں، اکیلے پڑھنی چاہیے، لیکن فی زمانہ حالات کے مطابق علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر اس میں فائدہ ہے، زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اس طرح بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو اکیلے نہیں پڑھیں گے، تو اس طرح جماعت درست ہوگی۔ اب اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی کہ کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی کرنا جائز ہے؟ تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے شریعت کی خلاف ورزی تو جائز نہیں ہے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اس میں شریعت نے کوئی واضح حکم نہیں دیا ہے۔ تو اب فقہا کا چونکہ اس میں اختلاف ہے، تو حالات کے مطابق کسی بھی فقیہ یا کسی بھی عالم کے قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اس میں کوئی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو نفلوں کی با جماعت نماز پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا، کسی مطلب ہے دلیل کسی حدیث یا آیت میں یہ نہیں ہے۔ تو اب یہ حالات کے مطابق جو ہے اس میں نفلوں کی نماز جو ہے اس کو با جماعت ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے کیا وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں بھی فقہا کے اندر اختلاف کیا جاتا ہے۔ بعض ہمارے بزرگ جو ہیں یعنی فقہ حنفی کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ نماز تراویح میں امامت کر سکتا ہے۔ یعنی ایک بچہ جس نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے لیکن وہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، جس طرح 10، 11، 12 سال کا بچہ جس کو مسائل کا علم ہے، تو وہ یعنی نماز تراویح میں امامت کر سکتا ہے۔ اب اس میں بھی چونکہ بہت بحث ہے، تو بعض بزرگوں نے اس صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یعنی یاد کرنا تو آسان ہے لیکن یاد رکھنا مشکل ہے۔ یاد رکھنے کے لیے
ہمیشہ پڑھنا پڑتا ہے، جب پڑھنا چھوڑا بھول جائے گا، اور ہمیشہ پڑھنے کے لیے اس کا نماز تراویح میں سنانا ضروری ہے۔ جب تک نماز تراویح میں نہیں کوئی سنائے گا وہ ہمیشہ پڑھ نہیں سکے گا، جتنی کوشش چاہے کرے، اور جب ہمیشہ پڑھے گا نہیں تو بھول جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ناسمجھ یعنی نابالغ سمجھدار بچہ وہ بھی اگر نماز تراویح میں پڑھائے یعنی نماز تراویح پڑھائے تو یہ بعض بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال اس میں اکثر بزرگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کسی بھی نماز میں اس کی امامت درست نہیں ہے۔ اگر بچہ اگر جماعت کرا رہا ہے تو بچے ہی اس کے پیچھے ہیں تو پھر تو وہ درست ہوگا، اور لیکن جو دوسرے ہیں بالغ حضرات ہیں ان کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اب تیسرا مسئلہ جو ہے جس پہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ عورتوں کا باجماعت نماز ادا کرنا، اس کے بارے میں حضرت علامہ سعیدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، عورتوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگرچہ فی نفس ہی جائز ہے، مگر ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا اس میں اصل میں تو یہ یعنی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ عورتیں جس طرح مرد کوئی امام ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اور عورتیں جو ہیں خصوصاً جس طرح یہاں پہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ باپردہ جگہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں، اور ان کے آنے جانے کا رستہ بھی الگ ہے، مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہے، تو اس طرح باجماعت نماز پڑھنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں، بلکہ اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نکل سکتی ہیں کہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نکل سکتی ہیں کہ نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، لیکن جب یہ چیز ناممکن ہے، عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں ضرورت کے تحت بھی اور بلا ضرورت بھی، اور بہت سے یعنی بلا ضرورت کہہ لیں یا حالات کے مطابق جس کو ضرورت بنا لیا گیا اس کے لیے عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں، اور پھر باقی جگہوں کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی آتی ہیں، تو جب مسجد کے اندر ہیں تو پھر باجماعت نماز پڑھنا یہ کبھی بھی کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں رہا ہے۔ اصل ایشو یہی ہے کہ وہ مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں، یا یوں اس کے اور پیچھے جائیں تو گھر سے نکل سکتی ہیں یا نہیں۔ تو جب وہ مسجد کے اندر موجود ہیں، نماز کا ٹائم ہے اور جماعت ہو رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو عورتیں سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد مکمل طور پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی شریف کا ایک ہی حال تھا، اسی حال کے اندر آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں، اور عورتیں وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوتی تھیں۔ اس لیے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب مرد سجدے سے سر اٹھا چکیں پھر عورتیں جو ہیں وہ سجدوں سے سر اٹھائیں۔ تو اصل یہی ہے کہ عورتیں گھر سے نکل سکتی ہیں یا نہیں۔ جب گھر سے نکلتی ہیں اور جگہ جاتی ہیں تو مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب مسجد میں آتی ہیں تو پھر بعد جماعت نماز پڑھنا تو کبھی بھی کوئی ایشو یا مسئلہ نہیں رہا۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عورتوں کی اپنی جماعت جس میں صرف عورتیں ہی ہوں اور کوئی عورت وہ جماعت کرائے، تو اس میں بھی شروع سے ہی فقہاء میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی الگ جماعت ہو
اور امام بھی انہی میں سے عورتوں میں سے ہی ہو، تو اس کے اندر فقہا کا اختلاف جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ بعض بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ عورتوں کی الگ جماعت ہو سکتی ہے، جیسا کہ آج کل اکثر نفلی جو ہے نماز عورتیں یہ صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں جو ہیں وہ الگ جگہ اگر باپردہ جگہ ہو وہاں با جماعت نماز ادا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صف کے اندر کھڑی ہو، جو ان کی امام ہو صرف تھوڑا سا یعنی آگے ہو، باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی جو فقہا کا اختلاف چلا آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بعض فقہا فرض نماز کی بھی اس کی اجازت دیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز بھی عورتیں اس طرح پڑھ سکتی ہیں کہ صرف عورتوں کی جماعت ہی ہو اور عورت ہی امام ہو، تو وہ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کے حوالے سے یہ لکھا ہے، اگر جوہری نماز ہے تو عورتیں وہی آواز میں تلاوت کریں گی، تو پھر تو ظاہر ہے وہ گلی محلے میں مرد بھی گزر میں آوازیں جائیں گی نا۔ گلی محلے میں کیسے بھی جب کسی باپرجہ جگہ پہ اونچی آواز میں تلاوت ہوگی تو پھر تو آواز جائے گی۔ جب یہاں ہم تلاوت کرتے ہیں تو باہر کوئی گزرے تو اس کو آواز جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو بند جگہ ہے، لیکن اگر کسی چھوٹے گھر ہیں جیسے پاکستان میں چار دیواری بھی نہیں ہے تو وہاں تو چانس ہے نا آواز جا سکتی ہے باہر۔ نہیں مسئلے کی بات ہے، سیٹ چانس ہی ہوتی ہے، کنفرم نہیں ہوتی نہیں، اس کو دیکھیں، ہمارا کام جو ہے نا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے دلائل کو سن کے ان کے مطابق ہم اپنا نقطہ نظر بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے سے ایک نقطہ نظر قائم کر لیں، پھر اس نقطہ نظر کے خلاف جو بھی دلیل آئے اس کو ہم کوئی نہ کوئی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، کافی بحث کی ہے کہ مثلاً ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اسی طرح عورتوں کی آواز جو ہے، کون سی عورت ہے جس کی آواز گلی میں نہیں سنی جاتی؟ مجھے وہ بتا دیں اس زمانے میں۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں کوئی بحث نہیں کر رہا، میرے ویسے ذہن میں بحث کر رہا ہوں، جیسے تلاوت ہوگی کوئی سورۃ الرحمن شروع کر دیتی ہیں عورتیں، جماعت کرا سورۃ الرحمن لمبی تلاوت شروع کر دی، آپ اجازت دیں گے تو لمبی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں پاکستان سے ایک دفعہ حج پہ گیا تھا، پہلی دفعہ پرائیویٹ گروپ میں، تو ادھر انہوں نے کیا تھا مدرسہ تھا، پیچھے پردہ لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ مرد بیٹھی تھی عورت بیٹھی تھی، تو انہوں نے عورت سے تلاوت کروا دی تھی، ادھر مرد بیٹھے کرنے کو میں بتاؤں کہ ابھی زمانے میں کیا ہو رہا ہے، تحریک چل رہی ہے بھائی سب مرد عورتیں برابر ہیں، جس طرح یورپ میں امریکہ میں ہے بھائی مرد عورتیں سب برابر ہیں، جو جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام عورتیں بھی کریں ہیں جی، بسیں بھی چلاتی ہیں، ٹرینیں بھی چلاتی ہیں، ہوائی جہاز بھی اڑاتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں۔ جس طرح اب گرجے کے اندر مرد بھی پادری ہوتے ہیں، عورتیں بھی پادری ہوتی ہیں، چشتی صاحب کو پتہ ہے، ہاں ان کے کلیگ ہیں، عورتیں بھی پادری اسی طرح ہوتی ہیں۔ اب یہ تحریک چل رہی ہے، بعض ایسے مسلمان نادان نہ سمجھ وہ یہ تحریک چل رہے ہیں کہ بھئی سب برابر ہیں تو ٹھیک ہے عورتیں بھی امام ہو سکتی ہیں، یعنی اس کو ایک سمجھا جاتا ہے نا کہ جس طرح ایک ڈیوٹی ہے باقی سب ڈیوٹیاں، اسی طرح یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے بھئی تو برابر ہیں، کوئی مرد جب امام ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات ایسے کام کرتے رہتے ہیں بھئی عورت جو ہے وہ جماعت کرا رہی ہے اور پیچھے مرد کھڑے ہیں، تو اس طرح کی تحریکیں تو چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو یعنی شرعی اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ عورت، یہ مطلب ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر جماعت کرائے گی تو اس کے پیچھے جو مرد نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے۔ یہ حضرت امام فقہ شافعیہ کے ہیں حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی، ان کے حوالے سے لکھا کہ اگر عورت مردوں کو نماز پڑھائے تو مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی، مرد کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اور اگر عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو جمعہ کی نماز کے سوا یہ تمام نمازوں میں صحیح ہے۔ یعنی باقی ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ
جمعہ کے علاوہ باقی نمازوں میں وہ جماعت کرا سکتی ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں وہ فرماتے ہیں کہ 2 قول ہیں، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں بھی کہتے ہیں جمعہ کی بھی نماز ہو جائے گی صرف اگر عورتیں ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کئی احادیث مبارکہ نقل کی ہیں کہ ایک صحابیہ تھیں حضرت ام ورقہ، وہ اپنے گھر میں جماعت کروایا کرتی تھی، اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ وہ خود اذان کہتی تھیں، اقامت کہتی تھیں، اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اذان اور اقامت جو ہے وہ فرض نمازوں کے لیے ہی ہوتی ہے، تو وہ اذان اور اقامت کہتی تھیں اور امامت کرتی تھیں، اور ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں، یعنی صف میں آگے نہیں بلکہ صف کے اندر کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اذان کی آواز بھی قدر بلند ہوگی۔ گھر کے اندر ہم یہی کہیں گے کہ گھر کے اندر جب اذان کہتی تھیں تو گھر سے باہر ان کی اذان کی آواز نہیں جاتی تھی، یہی ہم یعنی اس میں کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو اذان کہتی تھیں وہ اس کی آواز باہر کسی دوسرے تک نہیں جاتی ہوگی، اقامت بھی اسی طرح اور جماعت کرواتی تھیں۔ تو اب اس میں چونکہ کافی اختلاف چلا آ رہا، تو اب یہ اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ جو حدیثیں ہیں کا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ شروع اسلام میں تھا ایسے، بعد میں یہ ختم ہو گیا، لیکن اس پہ ساری بحث کرنے کے بعد کچھ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا۔ اب کہیں کہ اگر منسوخ ہے یہ تو پھر یہ بتانا پڑے گا بھئی کس دلیل سے یہ حکم منسوخ ہوا ہے۔ تو سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو مکروہ تحریمی ثابت کریں، ہمارا مقصود تو حق کی اتباع کرنا ہے، یعنی جو بات حق اور درست ثابت ہو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں، نہ یہ کہ ہم یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی پہلے سے ایک نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے، پھر اب اس کے مطابق پھر چاہتا ہے کہ اس کے مطابق تمام دلائل ہوں، اس کے خلاف جتنے دلائل ہوں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے رد کیا جائے، نہیں یہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں یہی ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر کہیں پہ ان کی یعنی جس طرح نفل وغیرہ پڑھتی ہیں کسی ایسی جگہ جب با پردہ ہو، یوں کہہ لیجئے کہ ان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ویسے تو آواز تو جب نماز کے علاوہ ویسے جب نعت پڑھیں گی، تقریر کریں گی تو آواز نماز میں اتنی آواز اونچی نہیں ہوتی ہے جتنی تقریر میں اور نعت میں ہوتی ہے۔ تو اگر اسی جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے وہیں جب کوئی جلسہ ہوگا، وہاں اکٹھی ہوں گی، نعتیں پڑھیں گی، تقریریں کریں گی، تو آواز تو ظاہر بات ہے نماز سے زیادہ تقریر اور نعت میں اونچی ہوتی ہے، تو یہ خطرہ تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ ہر جگہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کام پہ بازار میں ہر جگہ عورتیں جو ان کی آواز نہیں سننی چاہیے، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو یہ ہے کہ ہم کم از کم مسجد کے اندر اس چیز کا انتظام کیا جائے، اہتمام کیا جائے کہ عورتیں جو آئیں وہ با پردہ طریقے سے آئیں، اور عورتوں اور مردوں کا مسجد کے اندر اس طرح میل جول اختلاط نہیں ہونا چاہیے جیسے دوسری جگہوں پہ ہوتا رہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اختیار میں جو ہے جو مسجد میں ہے تو وہ کم از کم شرعی حدود اور قیود اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھی دنیا میں سب برابر ہیں، تو یا نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہاں شریعت کے مطابق یہی کوشش کرنی چاہیے اور اس چیز کا انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں باپردہ طریقے سے آئیں، اور ان کے لیے الگ بیٹھنے کا جگہ ہو، اور یہ کوشش کی جائے ان کے لیے الگ رستہ ہو، اور پھر جماعت جس طرح ہوتی ہے مردوں یعنی مرد امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مرد ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ اگر وہ موجود ہیں، باوضو ہیں، تو ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
باقی جو ہے الگ عورتوں کے اپنی جماعت کرانا اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کی اب ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی جگہ ہو جہاں مثلا سب عورتیں اکٹھی ہوں ظہر کی نماز کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیں صرف جو ہے وہ جمعہ پہ عورتیں آتی ہیں یا درس پہ کچھ آتی ہیں یا کوئی جلسہ وغیرہ کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو اس میں آتی ہیں، ہر نماز میں نہ آتی ہیں، نہ یہ چیز ممکن ہے کہ مطلب ہے اس طرح ہو۔ تو بہرحال اگر وہ موجود ہیں تو جماعت میں شامل ہونے میں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے کی جو نماز بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس کے لیے ایک بڑی یعنی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، لیکن وہ بڑی دلچسپ بھی ہے کہ جو اس کے جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ جی بچہ بھی جماعت کروا سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا قبیلہ جو ہے وہ کسی پانی کے چشمے پر، کسی گزرگاہ پہ، وہاں پہ وہ آباد تھے، رستہ تھا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور اس گزرگاہ پہ کوئی چشمہ وغیرہ، ظاہر بات ہے اس زمانے میں جہاں پانی ہوتا تھا وہاں آبادی ہوتی تھی، تو وہاں کوئی چشمہ تھا، پانی تھا، وہاں ان کا قبیلہ آباد تھا اور قافلے آتے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پورے عرب میں یہ بات پھیلی، لوگ ایک دوسرے سے باتیں چیتیں کرنے لگے، بھئی مکہ میں انہوں نے اعلان نبوت کیا، یہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں غلط ہے، کوئی یہ کہتا ہے صحیح ہے، کوئی ان کو شاعر کہتے ہیں، کوئی ان کو جادوگر کہتے ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جب کوئی قافلہ آتا تو ہم لوگ ان سے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ کیسے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ، ہر آدمی اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کرتا، کوئی حق میں، کوئی خلاف، یہ وہ، دوسرا تیسرا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان بھی وہاں سے گزرتے تو میں ان سے قرآن پاک سنتا اور اس کو یاد کرتا، یعنی صورتیں جو ان سے سنتا۔ بچے تھے، عربیوں کا حافظہ ویسے بڑا تیز ہوتا ہے، تو جو صورتیں سنتے وہ یاد کر لیتے۔ پھر جب ان کی قوم کے لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، یعنی فتح مکہ کے بعد سب قبیلوں نے اپنے اپنے وفد بھیجے مدینہ منورہ اور سب نے اسلام قبول کیا۔ اور قبیلے کا وفد بھی آیا مدینہ منورہ، اسلام قبول کیا۔ اس میں ان کے حضرت عمر بن سلمہ، یہ تو بچے تھے، ان کے والد وہ اپنی قوم میں سے سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم دی، اسلام کے احکام سکھائے، اور فرمایا کہ تم نے اس وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، جس کو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اذان دے اور پھر امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ جس کو قرآن پاک یاد ہو۔ اب یہ حضور کا فرمان، اب دیکھیے سمجھنے میں غلطی کیسے ہوتی ہے۔ اب اس کا عمومی مطلب تو یہی ہے نا کہ جو لوگ یعنی ان میں سے سب سے زیادہ اچھا جو قاری ہو وہ امامت کروائے، سب سے زیادہ جس کو قرآن پاک یاد ہو۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ صورتیں، کسی کو چند صورتیں یاد ہو۔ اب اتفاق سے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ چشمے پہ لوگ آتے جاتے ان سے سنتے، وہ یاد کرتے رہتے، ان کے قبیلے میں انہی کو سب سے زیادہ صورتیں یاد تھیں، لیکن وہ بچے تھے بہت چھوٹے، جس طرح اب یہ رانا صاحب کا نواسا ہے یا نوید کا بیٹا، اس طرح یعنی 4 5 6 سال کے، اتنے
اتنا بچہ یعنی اس زمانے میں جو صرف ایک ہی قمیض ہی پہنتا تھا، یعنی صرف ایک لمبی قمیض پہن کے ہی وہ چلتے پھرتے تھے، یعنی 6-7 سال یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے اس حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بناؤ۔ انہوں نے پورے قبیلے میں ڈھونڈا تو وہی نظر آئے بھائی یہی ہے سب کو زیادہ، حضور کا فرمانا ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بناؤ۔ تو اب یعنی اس کے صحیح مفہوم کے سمجھنے میں یہ یعنی غلطی ہوئی، تو انہوں نے انہی کو امام بنا دیا۔ حضرت عمر بن سلمہ جن کی عمر تقریباً کوئی 6-7 سال تھی، تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹی سی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا، تو جب سجدے کو جاتے تو وہ چادر بھی سمٹ جاتی اور یعنی وہ پورا یعنی جس طرح جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ پردہ بھی نہ رہتا۔ تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا بھائی تم امام کو کم از کم کو کپڑے تو پہناؤ، جماعت کرا رہا ہے اور ایک چادر ہے وہ بھی سمٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر سب نے مل کے ایک لمبی قمیض جو مجھے سلوا کے دی، پورا جیسا عربیوں کا جبہ ہوتا ہے وہ پورا جبہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج مجھے قمیض ملی ہے، پہلے تو وہ ایک چادر ہی ہوتی تھی۔ تو اب یہ اس حدیث کو اصل میں اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اصل تو مقصد یہ تھا کہ جو بڑے حضرات ہیں ان میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہو تو وہ، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے، لیکن ان کے حالات اس کے مختلف ہوئے۔ وہ سب سے چھوٹا جو بچہ تھا اس کو ہی سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا۔ تو اب یعنی یہ دلیل دیتے ہیں کہ بچہ جماعت کرا سکتا ہے، لیکن یہ اصل میں اس کو سمجھنے کے اندر کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک ہی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو تمام احکام جو شرعی ان سے ان کو واقفیت نہیں تھی، تو اس بنا پہ انہوں نے صرف ایک چیز کو مد نظر رکھا، تو اس بنا پہ انہوں نے اس کو امام بنایا۔ لیکن یہ بات یعنی درست نہیں ہے، بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اگر بالغ حضرات ہوں تو ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اصل میں تو شروع میں یہ جو ہے یا بنی اسرائیل، رکوع کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، کہ یہ نہیں کہ یہودی اگر یہ کام کریں تو ان کے لیے ناجائز اور کوئی مسلمان کرے تو اس کے لیے جائز ہو جائے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مخاطب تو یہودی ہیں لیکن حکم سب کے لیے عام ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسے کرے دوسروں کو نیکی کا حکم دے خود نہ عمل کرے تو وہ برا نہیں ہے، وہ بھی برا ہے، جو بھی ایسا کرے یعنی وہ برا ہے کہ خود عمل نہ کرنا۔ اور جہاں تک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو بہرحال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ ایک کشتی یا ایک جہاز ہے، بڑا بحری جہاز ہے، اس کے اندر کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں، کچھ اوپر کی منزل میں کچھ نیچے کی منزل میں ہیں، اور اپنی اپنی جگہ سب کے لیے مخصوص ہے۔ تو نیچے کی منزل میں ایک شخص وہ کہتا ہے ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ہمیں بھی مشقت ہوتی ہے، دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے،
کیوں نہ ہم یہاں سے تھوڑا سا سوراخ کر لیں، پانی قریب ہوگا نیچے سے نکال لیں گے۔ اب وہ کلاڑا لے کر اس کو توڑنا چاہتا ہے کہ یہاں سے قریب سے ہی ہم پانی لے لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی توڑتا رہے، ہمیں کیا، اپنی جگہ توڑ رہا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں بھئی نہیں، اگر یہ ٹوٹے گا جب پانی آئے گا تو صرف یہی غرق نہیں ہوگا، ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے، سب لوگ ڈوبیں گے، اس لیے اس کو منع کرو، روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو یہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگ کہیں بھئی خود کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے ہمیں کیا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو پھر صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، وہ بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے اور اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اس کی زد میں دوسرے بھی آ جائیں گے۔ اور وہ کون سا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو صرف برائی کا ارتکاب کرنے والے نہیں بلکہ دوسرے بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع فرمایا، تو اب کچھ لوگوں نے ہیلے بہانے سے وہ ہفتے کے دن شکار، جس طرح وہ حوض بناتے اور اس میں سے یعنی نہریں نکالتے اور ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، ان کو بند کر دیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے، جی ہم ہفتے کو تو نہیں شکار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ نے کہا بھئی ہمیں کیا، ہم تو خود عمل کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، تو روکنے یعنی جو نہیں روکتے تھے، خود تو وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانی کرنے والوں کو نہیں روک رہے تھے، وہ بھی اس کی عذاب کی زد میں آ گئے اور وہ بھی اس عذاب میں پکڑے گئے۔ تو اس لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود عمل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کہ دوسروں کو حکم دینا تو ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، لیکن عمل کرنا جو خود ہے وہ ہر انسان پہ ضروری اور واجب ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت امام راضی، اب اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ جو آدمی خود عمل نہیں کر رہا، کیا وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے، دوسروں کو تبلیغ اور تلقین اور نصیحت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بعض بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا جو خود عمل نہیں کر رہا۔ لیکن حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مکلف کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یعنی خود اس کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خود گناہ کو چھوڑنے اور نیکی کا عمل کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو روکے، برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، یعنی دو الگ الگ حکم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی وہ خود اگر ایک حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے وہ دوسرا حکم جو اس کو نہیں ترک کر سکتا۔ دوسرا اگر وہ یعنی خود عمل نہیں کر رہا، ایک ہے خود عمل کرنا، ایک ہے دوسروں کو عمل کی تنقید کرنا، تو اصل تو یہی ہے کہ آدمی پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو تلقین کرے، اور اثر بھی تبھی ہوگا کہ جب آدمی پہلے خود عمل کرے گا پھر دوسروں کو کہے گا، تب جا کے یعنی اس کا صحیح اثر ہوگا۔ لیکن اگر
اس کے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر بھی دوسروں کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دو الگ حکم، جب دوسروں کو بھی تلقین نہیں کرے گا کہ گویا وہ دو نافرمانیاں کر رہا ہے، ایک تو خود نہیں عمل کر رہا اور ایک جو اس کو حکم ہے کہ اس کو اندر صلاحیت ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے یا اس کی ذمہ داری ہے یا اس کے حلقہ اثر کے اندر لوگ موجود ہیں، تو وہ ان کو جب نصیحت نہیں کر رہا تو گویا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ دو نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اب یہ یعنی چیز کہ دوسروں کو حکم دینا اور خود نہ عمل کرنا، دوسروں کو حکم دینے کا تو بہرحال فائدہ ہوگا لیکن خود نہ عمل کرنے کا جو ہے گناہ بہرحال ہے کہ جو آدمی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابن ابی شیبہ ان کی سنن ہے اس کے حوالے سے یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے تم کیسے دوزخ میں ہو۔ اب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، تو آپس میں ان کی، حالانکہ وہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن آپس میں آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا کچھ آسان ہو گیا، جس طرح دنیا کے ایک کنارے میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کنارے میں دوسرا، اور اس طرح گفتگو ہو رہی تھی جیسے آمنے سامنے بیٹھے۔ تو جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، وہاں سے بات چیت ہوگی تو جنتیوں میں سے کچھ لوگ جہنمیوں سے کہیں گے بھئی تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے، حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچے، تم تبلیغ کیا کرتے تھے، تمہاری باتوں پہ عمل کر کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے اور تم جہنم میں۔ تو وہ کہیں گے ہم کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، ہم دوسروں کو تو کہتے رہے لیکن خود عمل نہیں کیا ہے، تو ہمارے سمجھانے کی وجہ سے جن کو ہم نے سمجھایا انہوں نے عمل کیا اور وہ جنت میں چلے گئے، اور ہم عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود نہیں کہتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، بہت زیادہ ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو آدمی خود عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، تو اب اس کو اپنی اصلاح کر کے خود عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو تلقین کرنا چھوڑ دے، دوسروں کو تبلیغ کرنا، یعنی وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، نہ جو کہ عمل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب پھر تو ڈبل نافرمانی ہوگی، نہ ایک خود نہیں عمل کر رہا اور ایک دوسروں کو جو نہیں کہہ رہا۔ تو چاہیے یہ کہ وہ یعنی جو نافرمانی ہے اس کو ترک کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ اب ہمارے ہاں بعض اوقات مسئلہ اس انداز میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کوئی اگر نیکی کر بھی رہا ہے تو اس کو اس انداز میں، مثلا ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک غلط کام کر رہا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ادھر کاروبار میں کوئی وہ غلطی کر رہا ہے، تو لوگ اس انداز میں تمہاری نماز کا کیا فائدہ بھائی، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، معاذ اللہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، تو تمہارے حج کا کیا فائدہ بھائی، تم ہر سال حج پہ چلے جاتے ہو، عمرے پہ چلے جاتے ہو اور ساتھ یہ شراب بھی پیتے ہو، یہ کام کرتے ہو۔ اب چاہیے تو یہ کہ اس کو ایسے حکمت عملی سے اس کو تلقین کی جائے کہ وہ غلط کام چھوڑے، لیکن ہمارے ہاں یہ انداز اپنایا جاتا ہے کہ وہ اچھے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا بھی میرے حج کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج سے نماز چھوڑ دیتا ہوں،
یعنی چاہیے تو یہ کہ اس انداز میں اس کو حکمت عملی کے ساتھ تلقین کی جائے کہ وہ غلط کام کو چھوڑے، نہ کہ اس طرح تبلیغ کی جائے کہ وہ اچھے کام کو چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اکثر بغیر حکمت عملی کے جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا فائدے کے بجائے اکثر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی حکمت عملی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ بغیر حکمت عملی کے جب اس طرح کیا جائے گا تو وہ برائی نہیں چھوڑے گا، لیکن جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، آج سے میں نماز نہیں پڑھتا، اچھا آئندہ زکوٰۃ نہیں دوں گا، اچھا چلو آج نہیں کروں گا۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو تبلیغ کی جائے، تلقین کی جائے، نصیحت کی جائے کہ وہ برائی کو چھوڑے، نہ یہ کہ وہ نیکی کو چھوڑ دے۔ تو بہرحال چاہیے یہ کہ انسان خود پہلے عمل کرے اور اس کا اہتمام کرے کہ جس چیز کا وہ دوسروں کو حکم دے رہا ہے وہ خود اس پہ پہلے عمل کرے، پھر اس کی تلقین کا، نصیحت کا دوسروں پہ صحیح اثر ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، یعنی جہنم کے اندر جب اس کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود برے کام کرتے تھے۔ تو اب یعنی دوسروں کو حکم دینا وہ بھی ضروری ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان پہلے خود عمل کرے پھر وہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ افلا وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ڈرنے والوں کا، یعنی ان پہ بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ عام طور پر صبر یہی ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ جائے تو انسان، اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس سے تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری کو دور کرنے کے لیے جائز اور درست جو ذریعے ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر پھر بھی وہ دور نہ ہو تو پھر یعنی ناشکری کا کوئی ایسا کلمہ نہ کہا جائے جو ناشکری کے زمرے میں آئے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن صبر کے مختلف مراحل ہیں کہ نیکی پر عمل کرنے کے لیے جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ برائی سے رکنے کے لیے جو تکلیف، جو پریشانی آتی ہے اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ سارے یعنی صبر کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تو وہی جو عموماً ہم سمجھتے ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا۔ دوسرا اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی نیک کام پر عمل کرنے کے لیے جو تکلیف، جو پریشانی، جو نقصان ہے اس کو برداشت کیا جائے۔
تو یہ بھی صبر ہے۔ اور معصیت پر صبر کرنا یعنی برائی سے رکنے کے لیے، کسی غلط کام کو چھوڑنے اور اس سے بچنے کے لیے جو تکلیف آئے، جو پریشانی آئے، جو نقصان ہو، اس کو برداشت کرنا، یعنی نیکی پہ عمل کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے بھی بعض اوقات لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کسی کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان کو برداشت کرنا نیکی پہ عمل کرنے کے لیے اور برائی سے رکنے کے لیے، یہ سب چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع دے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں یاد رکھے گا۔ اور جان لو، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ یعنی یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی بھی یعنی مشکل، پریشانی، تکلیف، بیماریوں سے بچنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، اور اگر آ جائے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر اس سے نہیں بچ سکتے، آ جاتی ہے اور نہیں دور ہوتی ہے، تو پھر صبر کرنا، کوئی غلط اور ناشکری کا کلمہ نہ کہنا۔ تو باقی یہ ہے کہ جو آ گئی ہے اس نے آنا ہی تھا، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب یعنی اس کو کوئی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو نہیں آئی ہے وہ یعنی آ نہیں سکتی تھی۔ تو فرمایا، جان لو، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق بھی جمع ہو کر وہ چیز تمہیں نہیں دے سکتی، اور جو چیز تمہیں دینا چاہے تو سب مل کر اس کو نہیں روک سکتے۔ اب اس میں بھی یہی ہے، لیکن انسان کو حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جائز اور حلال طریقے سے وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور یعنی رزق حلال کے اندر کوشش کرے، جو شریعت کے اندر اللہ رسول کے حکم کے مطابق جو جائز چیزیں ہیں اس کے مطابق وہ کوشش کرے۔ باقی یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ملنا اس کو وہی ہے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ اس کو کسی صورت میں نہیں مل سکتا۔ لیکن ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اپنے طور پر جائز اور حلال اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے محنت کریں، کوشش کریں، اور اس محنت اور کوشش کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں۔ آگے فرمایا، قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، جب تم مدد چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی عرض کرو، اور شکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا خیر کثیر۔ اس کا طریقہ یہی ہے، ایک ہوتے ہیں خاص اللہ والے جو تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو باندھ کر نمرود نے آگ میں پھینکنے کی تیاری کر رہا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم ہو تو ہم کوئی مدد کریں، آپ کو اس سے بچا لیں، آگ جو ہے اس کو ہم بجھا دیں، یا انہی نمرودیوں پہ پھینک دیں، اسی آگ میں جل مرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں،
تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں، اگر آپ ہماری مدد نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو اگر میرے رب کی اس میں رضا ہے تو میں اسی میں خوش ہوں، لیکن یہ ہمارا مقام نہیں ہے، ہم اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ جو تکلیف، جو مصیبت، جو پریشانی دور آتی ہے اس کے لیے جو جائز ذرائع ہیں دنیا کے اندر، جس طرح بیماری ہے تو اس کے لیے علاج، معالجہ، یہ ساری چیزیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے، ہم یہ اس کو کریں۔ پھر بھی اگر وہ نہ دور ہو تو پھر یعنی کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں کہ جو یعنی نافرمانی اور ناشکری کے زمرے میں آئے۔ تو فرمایا جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے، اور صبر کے ساتھ نصرت ہے، یعنی اس کے ساتھ مدد ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے تو مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، یعنی جن کے دل میں خوف خداوندی ہے اس کے لیے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں، یہاں ظن بمعنی یقین ہے، یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو نماز یعنی جب انسان پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے نفس و شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے خیالات، یہ وہ پریشانی، یوں ادھر جانا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی عادت بنا لیتا ہے اور ان سب رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر یعنی جب تک وہ پڑھ نہ لے اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا، یعنی اس کے دل کے اندر بے چینی اور بے قراری رہتی ہے کہ میں نے ابھی اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان خود کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دستگیری ہوتی ہے، اس کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم